ایک دفعہ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ ایک بات سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی، اور ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا۔ لیکن شہزادی نے بھی اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا وہی شہزادی سے شادی کرے گا۔ اس پر ریاستوں کے کئی شہزادے آئے، مگر سب کے سب ناکام لوٹے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے۔ اس ملک کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو پھر تمہارا کچھ نہیں بچے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا، بابا بڑے شہزادے لوٹ گئے، اگر یہ ناچیز بھی ناکام ہوا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے اور شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہو جاؤں۔ آخر باپ کو بیٹی کی خواہش ماننا پڑ گئی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی، وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ ہاں، اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم کچھ دیر خاموش ہوا اور شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزاد مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کے ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی۔ شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ کی آواز دربار میں بلند ہوئی۔ ہر کوئی اس بات پر حیران تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے ایک راز تھا۔ اگر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا کہ وہ تیزی سے اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، مبارک ہو۔ ملکہ کی آواز کے ساتھ شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اعظم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اس سے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، ملکہ عالیہ کو تو تم نے مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اعظم پر اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا، کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان پختہ ہے۔ بادشاہ بولا، شاباش، ہم خوش ہیں۔ اعظم بولا، اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا، کیا تلوار سے کوئی بڑا ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا۔ کیا تم نے ثابت کر دیا کہ تلوار کی قلم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں؟ لیکن یہ بتاؤ کہ تیسرا سوال کیا تھا؟ اعظم نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت۔ شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے پوچھا تھا، میں تھک گئی ہوں، میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا کہ دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے کام کرتا جاتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگایا اور کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، میں نے حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا۔ دوستو، بے شک اصل ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، اور دوسرا قلم کا وار دنیا کے ہر ہتھیار سے زیادہ خطرناک ہے، اور تیسرا دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں ہی وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے ہوئے کام کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔